Subscribe to my channel and also press this bell icon. سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآنه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا تشریف لے آئیں تھوڑا تھوڑا سا سلوات بھیجو اس سے پہلے کہ بات شروع کی جائے ایک مرتبہ اور سلوات پڑھیں حضرات گرامی قدر محترم سامعین، اس سلسلے کی آج 30ویں مجلس اور مسلسل عزاداری امام حسین علیہ السلام میں آپ حضرات کا روز بروز درجہ بدرجہ بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں شہدائے کربلا کو سلام عقیدت پیش کرنا، سلام محبت پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بواقع دہل دنیا کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہے بنام حسین۔ ہماری زندگی کا مقصد حسین ہے، ہماری موت کا مقصد حسین ہے۔ ہم جینا چاہتے ہیں حسین کے راستے پر، ہم مرنا چاہتے ہیں حسین کے راستے پر۔ جو امام حسین علیہ السلام کی تعلیم ہے اسی طرح سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں اس طرح کی کوئی دوسری قومیں نہیں ملتی جو اپنی زندگی کو کسی بھی ذات کے لیے وقف کر دے، کسی بھی ذات کے لیے منسوخ کر دے، لیکن یہ قوم ہے جو اعلان کرتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے امام حسین کے نام پر۔ اور آج خدا کی قسم دنیا میں جب آپ دیکھیں گے تو یہ قوم ہے جو زینت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، زینت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے کہ ابھی پیشخانی میں آپ نے سنا حضور والا نے جناب نے ابھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے اشعار پڑھے، میں بھی کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا لیکن اچانک ذہن میں آیا کہ جب آج کی مجلس کی ابتدا جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سلام کر رہی ہے تو میں نے بھی چاہا کہ میں ممبر سے
چند جملے شہزادی کی شان میں کہوں اور بارگاہ جناب زینب سلام اللہ علیہ میں سلام عقیدت پیش کروں. اس لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ آیت بڑی ہی عجیب و غریب آیت ہے. اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. ہم نے دنیا کے آسمانوں کو زینت دی ہے چمکتے ہوئے ستاروں سے. ہم نے دنیا کے آسمانوں کو زینت دی ہے چمکتے ہوئے ستاروں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر زینت کا ایک نظام رکھا ہے. زینت کا ایک نظام رکھا. اب پتہ کیسے چلے گا کہ زینت کا نظام کہاں کہاں رکھا ہے؟ کہ اگر تم دنیا میں غور کرو اور اپنی عقل سے جب دیکھو گے تو نظر آئے گا کہ زینت کا نظام ہر نظام کے اندر موجود ہے. زینت آپ کو ہر نظام کے اندر نظر آئے گی. کیا مطلب کہاں نظر آتی ہے؟ کیا تم نے غور نہیں کی؟ یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ فضائیں، یہ اگتا ہوا سبزہ، یہ چاند کی روشنی، یہ سورج کا اجالا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے انہیں زینت قرار دے دیا ہے انسان کے لیے. اب میرے پروردگار تم نے کس طرح سے زینت دی کا ہم نے قرآن میں بتا دیا. ہم نے دنیا کے آسمانوں کو زینت دی ہے چمکتے ہوئے ستاروں سے. اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم نے قانون بنا دیا کہ جس چیز میں چمک پائی جائے گی، جس چیز میں روشنی پائی جائے گی، جس چیز میں نور پایا جائے گا، وہ نور اس شے کے لیے زینت ہوگا. میرا ابتدا میں کہا ہوا لفظ اگر آپ نے یہ فراموش کر دیا تو میری مجلس کا جو ایک ستون ہے وہ گر جائے گا اور مجلس کی بنیاد کھوکھلی ہو جائے گی. سنیے گا اور بہت توجہ سے سنیے گا. پروردگار عالم نے ایک نظام بنایا. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کے لیے زینت ہے. میرے پروردگار پھر انسان کس کے لیے زینت ہے؟ کہ یہ ساری چیزیں بنائی ہیں دنیا کے لیے، دنیا بنائی ہے تمہارے لیے. یہ ساری کی ساری چیزیں بنائی ہیں دنیا کے لیے، دنیا بنائی ہے تمہارے لیے. اب یہ پتہ کیسے چلے گا دنیا کا انسان کا نظام کیا ہے، دنیا کس لیے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے انسان کو آزادی مطلق دے کے دنیا میں بھیج دیا. اب ہر چیز پہ تمہارا کنٹرول ہے. تم چاہو تو ہواؤں کو اپنے مطابق چلا سکتے ہو، تم چاہو تو سورج کو اپنے مطابق پلٹا سکتے ہو، تم چاہو تو چاند کے ٹکڑے کر سکتے ہو، تم چاہو تو ستارے کو اپنی تحریر پر بنا سکتے ہو، تم چاہو تو تم سب کچھ کر سکتے ہو. یہ میرے معبود تو نے اتنا اچھا نظام بنا دیا. تو نے ستاروں کو زینت قرار دیا. کہ صرف ستارے کو زینت قرار نہیں دیا بلکہ پورا ایک سلسلہ ہے جسے ہم نے زینت قرار دیا ہے. اے میرے پروردگار یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ پورا سلسلہ کہاں ہے؟ کہ دیکھتے چلے جاؤ. دنیا کی زینت ہم نے بنائی ہے انسان کے لیے. دنیا کی ساری چیزیں بنائی ہیں انسان کے لیے. اگر انسان نہ ہوتا یہ پوری کائنات خلق ہی نہ ہوتی. یہ پوری کائنات بنتی ہی نہیں. سوال میرے محمد ساری چیزیں ہم نے زینت قرار دی ہے انسان کے لیے. اب میرے پروردگار پتہ کیسے چلے گا کہ انسان کو کبھی زینت نہ ملتی. اب متوجہ ہو جائیے گا. دنیا کو کبھی زینت نہ ملتی اگر انسان اس کائنات میں نہ آتا. دنیا کو کبھی زینت نہ ملتی اگر انسان اس کائنات میں نہ آتا. اور انسان کو کبھی زینت نہ ملتی اگر مذہب اسلام اس دنیا میں نہ آتا. سنتے چلے جائیے گا، سنتے چلے جائیے گا. دنیا کو کبھی زینت نہ ملتی اگر انسان نہ آتا. انسان کو کبھی زینت نہ ملتی اگر اسلام نہ آتا. اسلام کو کبھی زینت نہ ملتی اگر ایمان نہ آتا. ایمان کو کبھی زینت نہ ملتی اگر ایمان میں نماز نہ ہوتی. نماز کو کبھی زینت نہ ملتی اگر نماز میں سجدہ نہ ہوتا. یہ ساری کی ساری چیزیں رکھی رہ جاتی. دنیا کو زینت نہ ملتی اگر انسان نہ ہوتا. انسان کو زینت نہ ملتی اگر اسلام نہ ہوتا. اسلام کو زینت نہ ملتی اگر ایمان نہ ہوتا. ایمان کبھی روشن نہ ہوتا اگر نماز نہ ہوتی. نماز کو زینت نہ ملتی اگر نماز میں سجدہ نہ ہوتا. کبھی سجدے کو زینت نہ ملتی اگر سجدے میں علی سر رکھ کے یہ نہ کہتے کہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. دنیا کو کبھی زینت ملتی ہی نہیں.
پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سلسلہ ہے، ایک طریقہ ہے جو پروردگار عالم نے رکھا، ہر چیز کا ایک دوسرے سے جوڑ دیا گیا۔ اب یہ اس کی زینت ہے، یہ اس کی زینت ہے۔ اگر انسان نہیں ہے تو دنیا کی زینت نہیں ہے، اگر اسلام نہیں ہے تو پھر انسان کی زینت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر اسلام میں زینت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے اگر نماز نہیں ہے تو پھر اسلام میں زینت نہیں ہے، اگر سجدہ نہیں ہے تو پھر نماز میں زینت نہیں ہے، اگر علی نہیں ہے۔ اب سنتے چلے جائیے گا، سنتے چلے جائیے گا، چاند، سورج، ہوائیں، فضائیں، خلائیں، سبزہ، پھل، پھول، یہ جتنے درخت، جمادات، حیوانات، نباتات، یہ جتنی ساری کی ساری چیزیں ہیں، انہیں زینت نہ ملتی اگر انسان نہ آتا، انسان کو کبھی زینت نہ ملتی اگر اسلام نہ آتا، اسلام کو زینت نہ ملتی اگر ایمان نہ آتا۔ اسلام کی زینت کا نام ہے ایمان، ایمان کی زینت کا نام ہے نماز، نماز کی زینت کا نام ہے سجدہ، سجدے کی زینت کا نام ہے علی۔ اللہ اکبر۔ اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں تم مجلس کو مجلس بنا لینا، جو اتنی ساری چیزوں کی زینت ہے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ بھائی جو اتنی ساری چیزوں کی زینت ہے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا کون ہے جناب زینب، کیا ہے جناب زینب؟ اگر جناب زینب کی عظمتوں پہ سلام کرنا ہے تو دیکھنا جناب زینب کے نام کے معنی کیا ہے۔ قبلہ و کعبہ تشریف فرمائیں، میں بات کی تائید چاہوں گا اگر میں صحیح ہوں، سنیے گا اور بہت توجہ سے سنیے گا۔ زینب، زینب کے معنی ہے اپنے باپ کی زینت۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے، میں نے انتخاب ہی زینت والی آیت کا کیا۔ اگر آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں تو میں بھی پڑھنے کے لیے آمادہ ہو رہا ہوں، سنیے گا اور بہت توجہ سے سنیے گا۔ کیا کہا؟ زینب، زینب کے کیا معنی ہے؟ اپنے باپ کی زینت۔ زین کے معنی زینت، اب کے معنی باپ۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن آپ نے غور نہیں کیا۔ زینب کسی عام باپ کی زینت کا نام نہیں ہے، امام باپ کی زینت کا نام ہے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ ہے میرا۔ زینب، زینب عام باپ کی زینت کا نام نہیں ہے، زینب امام باپ کی زینت کا نام ہے۔ جس کا باپ علی ہو، آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، جس کا باپ علی ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ جناب زینب کی فضیلت یہاں سے سمجھ میں نہیں آئے گی کہ علی کی بیٹی کا نام زینب ہے، پہلے باپ کو سمجھو پھر بیٹی سمجھ میں آئے گی۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے، پہلے باپ کو سمجھو پھر بیٹی سمجھ میں آئے گی کہ جناب زینب کی ذات کا نام ہے، تنہا جناب زینب کے باپ کا نام علی نہیں ہے۔ اب سنیے گا کس کس چیز کے باپ کا نام علی ہے۔ زینب کے باپ علی، ام کلثوم کے باپ علی، عباس کے باپ علی، حسن کے باپ علی، حسین کے باپ علی۔ لیجئے فیصلہ سن لیجئے، زمین کے باپ، زمین کے باپ علی۔ اب میں پھر شروع سے پڑھتا ہوں، شروع سے پڑھتا ہوں۔ زینب کے باپ علی، عباس کے باپ، ام کلثوم کے باپ۔ اب میں جو جملہ کہوں گا ہو سکتا ہے کہ میری مجلس کا کمال تک پہنچا دے وہ جملہ۔ زینب کے بابا علی، عباس کے بابا علی، ام کلثوم کے بابا علی، جناب جعفر کے بابا علی، امام حسین کے بابا علی، امام حسن کے بابا علی، زمین کے باپ علی۔ عجیب بات ہے، جو اتنی ذاتوں کا باپ ہے ابو طالب اسی کا باپ۔ کہتا ہی نہیں جو اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، سنیے گا اور بہت توجہ سے سنیے گا۔ جو اتنی ذاتوں کا باپ ہے ابو طالب اسی کا باپ ہے، رشتے کے اعتبار سے۔ کیا کہا حضرت علی کو؟ حضرت علی کے لیے پیغمبر نے فرمایا، یا علی میں اور تم اس امت کے دو باپ ہیں۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے۔ اب رشتے کے اعتبار کی بات سنیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ ابو طالب کون ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ یا علی میں اور آپ اس امت کے دو باپ ہیں۔ رشتے کے اعتبار سے اگر
علی بابائے امت ہے تو ابو طالب دادائے امت ہے. بھائی اگر رشتے کے اعتبار سے اگر علی بابائے امت ہیں تو ابو طالب دادائے امت ہیں. بات جناب زینب کی کیجئے نا. ہاں میں جناب زینب کی بات کرتا ہوں. زینب اپنے باپ کی زینت. کتنے حروف ہیں جناب زینب کے نام میں؟ زے، یہ، نون، الف اور بے. 5 حروف ہیں. اگر زینب کو جناب زینب کے نام کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ یا تو نام زینب کلمہ بسیط ہے یا کلمہ مرکب ہے. کلمہ بسیط کے معنی یا تو یہ ایک ہی کلمہ ہے، کلمہ مرکب یعنی 2 کلموں سے مل کے بنا ہے، زین اور اب. توجہ، گاڑی بات ہے لیکن پہنچے گی سب تک، اس لیے کہ آسان لفظوں میں پہنچانے والا ہوں. یا تو یہ کلمہ بسیط ہے یا مرکب ہے، یا تو ایک سینٹنس ہے یا 2 سینٹنس کو ملا کر نام زینب رکھا گیا ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ کلمہ بسیط ہے تو اس میں کتنے حروف ہیں؟ 5. زے، یہ، نون، الف اور بے. کتنے حروف ہیں؟ 5. اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب کا نام پنجتنی نام ہے. بھائی زینب کا نام پنجتنی نام ہے. اب کیسے سمجھ میں آئے گا پنجتنی نام ہے؟ یہ بھی میں اس کی بھی وضاحت کروں گا. وہ لکھتے ہیں یا تو یہ کلمہ بسیط ہے یا یہ کلمہ مرکب ہے. اگر یہ بسیط ہے تو اس میں 5 حروف ہیں، زے، یہ، نون، الف اور بے. 5 حروف ہے نا. اب 5 حروفوں کی تشریح کیجئے گا. نام زینب کہاں سے لیا گیا؟ میں کہہ رہا ہوں بہت مشکل ہوتا ہے ایسے موضوعوں پہ ٹکے رہنا اور ایسے موضوعوں پہ مجلس پڑھنا. اگر آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں میں یہاں سے کٹ بھی لے سکتا ہوں، بہت دیر تک نعرے لگیں گے. اگر آج کی مجلس میں مہدی بھائی خاموش رہیں گے تو میں یہاں سے کٹ لے لوں گا. ہاں سنیے گا اور بہت توجہ سے سنیے گا. کتنے حروف ہیں؟ 5. زے، یہ، نون، الف، بے. یہ ایک ایک حرف کہاں سے لیا گیا؟ اب آپ مجلس کو مجلس بنا لینا. زے زہرا کی ہے. اللہ اکبر. زے زہرا کی ہے. جو زہرا کی ابتدا میں زے آتی ہے یہ علی کی ہے. جو یہ علی نام میں بعد میں آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ زے زہرا کے ابتدا میں آتی ہے، یہ علی کے آخر میں آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابتدائے زہرا کو زینب کہتے ہیں، انتہائے علی کو زینب کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب یہ نعرہ لگایا جایا کرے نا لبیک یا حسین، تو اس نعرہ لگانے کا ایک انداز مخصوص انداز ہے. جب یہ نعرہ لگا دیا جاتا ہے اور جب آپ کو اس نعرے کا جواب دینا ہوتا ہے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کیجیے لبیک یا حسین. اس لیے کہ یہ نعرہ صرف نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ آواز استغاثہ جو امام حسین نے بلند کی تھی. عصر عاشور جو آواز استغاثہ امام حسین نے بلند کی تھی یہ اس کا جواب ہے. لبیک یا حسین، مولا ہم تیار ہیں، مولا ہم حاضر ہیں. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آواز جب بھی دے گا ہمیں وقت کا حسین، قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا
سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین. تو جناب زینب کا جو نام ہے زہرا کی ہے, یہ علی کی ہے. اب نون کی بات رہ گئی. نون اگر آخر میں امام حسین کے نام میں بھی آتا ہے اور امام حسن کے نام میں بھی آتا ہے, اور نام زینب میں آخر میں نون ہے, یہ نون. اب یہ پتہ کیسے چلے کہ نون حسن کا ہے یا حسین کا؟ سنیے گا, نہ یہ حسن کا ہے نہ یہ حسین کا ہے, بلکہ یہ حسنین کا ہے. اب میں اپنے اس لفظ کی وضاحت کروں گا. یہ حسنین کا ہے. جب حسن اور حسین کو ایک جگہ ملا دیا جائے تو حسنین بنتا ہے, حسنین بنتا ہے. اب میرا لفظ سنیے گا, جناب زینب میں نون جو ہے وہ حسنین کا ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ حسن کا نون ہے یا حسین کا نون ہے؟ دونوں کے کردار جناب زینب کے کردار میں پوشیدہ ہے. یہ ایسے سمجھ میں آئے گا, جب تک زینب خیمے میں رہی تو حسن بن کے رہی, جب میدان میں آ رہی تو حسین بن کے. جب تک خیموں میں رہی تو حسن بن کے رہی, جب میدان میں آئی خیمے جل گئے تو اب حسین بن گئی. یہ ہے جناب زینب. اب کہا جاتا ہے کہ جناب زینب کے نام پہ جب تبصرہ ہوتا ہے اور علماء لکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ کلمہ یا تو بسیط ہے یا مرکب ہے. اب پتہ کیسے چلے؟ اب سنیے گا, جب ڈکشنری میں اور لغت میں جب نام زینب کے معنی لکھے گئے تو صاحب لغت نے جب نام زینب کے معنی لکھے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس نے معنی بعد میں لکھے ہیں, کردار زینب پہلے پڑھا ہے. اب وہ لکھتے ہیں جناب زینب کے نام کے معنی, اسم شجرۃ تمر رحیا حسن المنظر. زینب اس خوشبودار درخت کا نام ہے جو پورے گلستان کو اپنی خوشبو سے مہکا دے. زینب اس خوشبودار درخت کو کہتے ہیں جو پورے گلستان کو اپنی خوشبو سے مہکا دے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ کہاں کہاں مہکایا ہے؟ پتہ یہاں سے نہیں چلے گا, پتہ یہاں سے چلے گا کہ تنہا گلستان شہادت کو نہیں مہکایا ہے, گلستان عصمت کو زینب نے مہکایا, گلستان امامت کو زینب نے مہکایا, گلستان شجاعت کو زینب نے مہکایا, گلستان وراثت کو اس نے مہکایا, گلستان شہادت کو زینب نے مہکایا, گلستان حفاظت کو زینب نے مہکایا. گلستان حفاظت کو جناب زینب نے مہکایا. تو زینب اس خوشبودار درخت کا نام ہے. اب میں آگے کے جو جملے ہیں وہ پڑھتے میں اس لیے ڈر رہا ہوں کیونکہ اس بی پی کے مصائب میں فضائل ہیں اور فضائل میں مسائل ہیں, کہیں میری مجلس الگ رخ نہ لے لے. اس لیے سنیے گا جناب زینب کا کردار, کیا کردار ہے خدا کی قسم. جب تک خیموں میں رہی تو صبر کیا, حسن بن کے رہی. ہر شہید کے جنازے پر جناب زینب, میں مصائب کی دنیا میں نہیں ہوں, جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امتحان دیا ہے, گریہ کیا, لیکن اپنے جذبات نہیں کھوئے. سنیے گا فضائل کی انتہا ہو جائے گی, خدا کی قسم فضائل کی انتہا ہو جائے گی. جناب زینب کے القاب میں سے ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. کیا لقب ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم, یعنی بنی ہاشم کی سمجھدار ترین خاتون. آپ نے غور نہیں کیا, آپ نے غور نہیں کیا.
پورے عرب میں جو قبیلہ سب سے زیادہ عقل مند تھا وہ بنی ہاشم تھا. جو بنی ہاشم میں عقل مند بیوی ہے وہ زینب ہے. اللہ اکبر. وہ بی بی جناب زینب ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ جناب زینب نے کیا کام کیا؟ یہ بات یہاں سے سمجھ میں نہیں آئے گی، یہاں سے سمجھ میں آئے گی. سنیے گا اور بہت توجہ سے سنیے گا. جناب زینب کا نام ہے، لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. جانتے ہیں بے وقوفوں کے درمیان میں خود کو عقل مند منوا لینا اور ہے. لیکن جس گھرانے میں نبوت بھی موجود ہے، امامت بھی موجود ہے، جہاں عقل ہی عقل کا کام ہے، وہاں پہ اپنی عقل کو منوا لے. اور کوئی مرد اپنی عقل کو نہیں منوا رہا ہے. بی بی ہے، خاتون ہے. عورت کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ناقص العقل. جب صنف نازک کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ناقص العقل ہے، اسی صنف سے ایک بی بی نکلی جس نے پوری کائنات میں یہ اعلان کر دیا، سنو ناقص العقل ہونا اور بات ہے، عقیلہ بنی ہاشم ہونا اور بات ہے. عقیلہ بنی ہاشم ہونا اور بات ہے. اب سنیے گا، دو لفظ ہے، بات گاڑی ہے، بالکل خاموشی سے گزر جاتی ہے، لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کا معیار سماعت اس وقت بلند ہے اور آپ بہت میری اوقات سے زیادہ آپ مجھے نواز رہے ہیں اور سن رہے ہیں. سنیے گا اور بہت توجہ سے سنیے گا. کون ہے جناب زینب؟ دو لفظ آتے ہیں عقل مندی کے لیے، ایک عقیلہ اور ایک عاقلہ. بات باریک ہے، سب تک پہنچانی چاہیے. ایک عقیلہ اور ایک عاقلہ. عاقلہ میں اور عقیلہ میں کیا فرق ہے؟ بھئی جناب زینب کو عاقلہ نہیں کہا گیا ہے، عقیلہ کہا گیا ہے. اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ عاقلہ بھی سمجھدار کو کہتے ہیں، عقیلہ بھی سمجھدار کو کہتے ہیں، لیکن عاقلہ اس خاتون کا نام ہے جو کبھی تو سمجھداری کے کام کرے. بہت سے ایسے مقامات زندگی میں ایسے ویسے موڑ آ جاتے ہیں کہ انسان اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے. عورتوں کی بات نہیں ہے، بہت سے مقامات پر مرد کی عقل کام نہیں کرتی ہے. خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی ہے. اگر اس وقت میں پوچھا جائے کہ مکان کے پیپر کہاں رکھے ہیں تو اس کا ذہن جواب نہیں دے گا. لیکن اللہ رے جناب زینب 71 لاشیں اور 72 لاشیں دیکھ چکی ہیں، اور اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں، مصائب میں نہیں پڑھ رہا ہوں، 72 لاشیں اپنی آنکھوں سے ایک دن میں دیکھ چکی ہیں، اور خیموں میں آگ لگ رہی ہے. اس وقت میں اپنے بیمار بھتیجے سے، امام وقت سے مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ بیٹا چل کے مر جائے یا جان بچانا واجب ہے. اس وقت میں پوچھ رہی ہیں جب لوگوں کے ذہن کام نہیں کرتے. اس وقت میں آپ کردار زینب دیکھیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ جناب زینب کون ہے. اگر بات کردار کی ہے تو آج کی مجلس میں تو پیغام کوئی پہنچا ہی نہیں. پیغام بھی پہنچے گا. کردار کی اگر بات ہے تو آپ نے جناب زینب کا کردار دیکھا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کردار آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. اگر آپ چاہیں غور کریں تو ان کے سب کی کرداروں کو دیکھیے اور اپنے کردار کے اندر تبدیلی لائیے، اپنے کردار کے اندر چینجنگ لائیے، اپنے کردار کے اندر بدلاؤ لائیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کردار نہیں دیکھا. جناب زینب، اگر میں جناب زینب پہ بولوں تو بہت دیر تک بولتا رہوں گا، لیکن ایک پیغام ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. سنیے گا. اگر کردار دیکھنا ہے تو جناب زینب کا کردار دیکھو. جب تک خیموں میں ہے تو کردار الگ ہے،
جب میدان میں ہے تو کردار الگ ہے. کہ وہ تو معصوم گھرانے سے ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا کردار کتنا بلند ہے؟ ہر آدمی تو اپنے کردار کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ میرا کردار اتنا بلند, میرا کردار اتنا بلند. اب پتہ کیسے چلے؟ میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ٹیکنیکل زمانہ ہے. اس میں ہر انسان آج مجلس سے جانے کے بعد میں اپنے بستر پہ لیٹ کے خود پہچان لے گا کہ میرا کردار کتنا بلند ہے. فارمولا میں بتا رہا ہوں, عمل آپ کر لیجئے گا. آپ کو کسی میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی میدان میں پہنچے اور کسی کے مقابلے پہ پہنچے کہ وہ اپنا کردار لے کر آئے, آپ اپنا کردار لے کے جائیں. ہر انسان کا کردار تو پوشیدہ ہے. انسان کے کردار کا اندازہ کسی میدان میں نہیں چلتا, خلوت میں معلوم ہوتا, تنہائی میں پتہ چلتا ہے کس کا کردار کتنا بلند ہے. اگر اب یہ دیکھنا, اب میں کہہ رہا ہوں سکوت ٹوٹے گا اور مجلس بہت دیر تک گونجے گی اگر آپ تک میری بات پہنچ گئی, ایک پیغام پہنچ گیا. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا کردار کتنا بلند ہے؟ جانا مجلس کے بعد میں بستر پہ لیٹ جانا, ہاتھ میں موبائل لے لینا. یہ جو موبائل ہے یہ ایک جنگجو سپاہی ہے, یہ یودھا ہے. آپ کی جو کردار کی جنگ ہے اب کسی میدان میں نہیں ہے, آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. کردار کی جنگ اس سے ہوگی. کیسے پتہ چلے گا؟ بھیا اپنی چیزیں دکھائے گا, آپ اپنی چیزیں دیکھیں گے, اسی دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کا کردار کتنا بلند ہے. کہ جس دن یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ موبائل چلا رہے ہیں یا موبائل آپ کو چلا رہا ہے, یہ تو اسی دن فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ موبائل چلا رہے ہیں یا موبائل آپ کو چلا رہا ہے. بھائی اگر جس کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا کردار کتنا بلند ہے تو اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے بستر پہ جائے, موبائل کھولے, سامنے دیکھے, وہ اپنی چیزیں دکھائے گا. آپ کو اپنی چیزیں دیکھنی ہے. اگر اس کی دکھائی ہوئی چیز آپ کے ذہن پہ غالب آ گئی تو کردار مردہ. بات پہنچے گی. ہاں اگر خاموش بیٹھے رہیں گے تو پانی نشیب میں جائے گا, اس لیے بولنا ضروری ہے. آج ہر آدمی کے پاس موبائل ہے, ہاں بولنا تو پڑے گا. سنیے گا اور توجہ سے سنیے گا. کیا کہا؟ ہاتھ میں موبائل ہے, کردار کی جنگ اس سے ہے. کیسے پتہ چلے کردار کی جنگ اس سے ہے؟ اب سنیے گا, عجیب پیغام ہے جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. موبائل کیسے چلتا ہے؟ نیٹ سے. نیٹ کے کیا معنی ہے؟ NET, نیٹ. نیٹ کے کیا معنی ہے؟ جال. جال کہاں ڈالا جاتا ہے؟ اب میں نہیں پڑھوں گا, آدھی مجلس آپ پڑھیں گے. نیٹ کہاں ڈالا جاتا ہے؟ بولیے, زور سے بولیے. دریا میں, تالاب میں, پانی میں, نالے میں, سمندر میں. کس لیے ڈالا جاتا ہے؟ مچھلی پھنسانے کے لیے. اب میں لفظ کہہ دوں, کیا جال میں صرف مچھلیاں پھنستی ہیں؟ نہ بولنا پڑے گا. کیا جال میں صرف مچھلیاں پھنستی ہیں؟ نہیں, اس میں کوڑا بھی آتا ہے, اس میں کرکٹ بھی آتا ہے, اس میں نجاستیں بھی آتی ہیں, اس میں غلاظتیں بھی آتی ہیں, اس میں سانپ اور بچھو بھی آتے ہیں, بھئی اس میں نجس جانور بھی آ جاتے ہیں. لیکن شریف اور عقل مند آدمی کھاتا کیا ہے؟ شریف اور عقل مند آدمی کھاتا کیا ہے؟ مچھلی. کون سی مچھلی کھاتے؟ کرن والی, چھلکے والی. ہاں میں شریف زادوں سے بات کر رہا ہوں. کون سی مچھلی جائز ہے آپ کے یہاں؟ چھلکے والی, کرن والی, لفظ بدلوں آگا, پردے والی. اللہ اکبر. اب جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں میری مجلس کا ترجمہ کرے گا. اب سنیے گا, جب شریعت لمحوں کی لذت کے لیے بے حجاب مچھلی کے کھانے کی اجازت نہیں دیتی, میرا جملہ سنیے, میرا جملہ سنیے. ٹھہر جائے, میرا جملہ سنیے گا. 1 منٹ کے لیے مجھے جملہ مکمل کہنے دیجیے گا, اس کے بعد میں
شریعت بے حجاب مچھلی کے کھانے کی اجازت نہیں دیتی تو نسلوں کی تربیت کے لیے بے حجاب مچھلی. کے لیے شریعت بے حجاب مچھلی کے کھانے کی اجازت نہیں دیتی تو نسلوں کی تربیت کے لیے بے حجاب لڑکی سے شادی کی اجازت کیا دے گی؟ ہائے 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 ہائے. اب سنیے گا اس سے خطرناک بات, اگر بری لگے تو مجلس کے بعد مجھے بتا دینا, نہ بری لگے تو قبول کر لینا. ہاں آج موبائل کا زمانہ ہے نا, موبائل کا متوجہ ہو جائیے گا, متوجہ ہو جائیے گا ایک ایک لفظ پر, میری طرف متوجہ رہیے گا. اس لیے کہ جب ذاکر ممبر پہ ہوتا ہے تو سب کو چاہیے کہ اس کی طرف دیکھے, اس لیے کہ اس وقت سب سے زیادہ خوبصورت میں ہوں, سب سے زیادہ خوبصورت میں ہوں. جانتے ہیں کس لیے؟ اس لیے کہ میں ذکر خوبصورت کر رہا ہوں. بھائی میں ذکری خوبصورت کر رہا ہوں تو آپ میری طرف دیکھیں, زینت کی طرف دیکھیں گے نا. اب سنیے گا, ذکر اہل بیت ذاکر میں زینت پیدا کر دیتا. اب سنیے گا اب کیا ہوتا ہے, اب واٹس ایپ پہ رات کو میسج آتے ہیں, فیس بک پر, میسنجر پر, سب تک پہنچ جانی چاہیے بات. اب میسج آتے ہیں, حضور وہ یہ بتائیے کہ کیا کسی ادھر والوں میں یا غیر والوں میں شادی کر سکتے ہیں؟ شیعہ کرنا تو بڑا ثواب ہے. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, لیکن میرے بھائی مجھے ایک بات کا جواب ضرور دینا, جب تم ان میں سے لانے لگو گے تو تمہاری والی کہاں ہے؟ میرا سائلنٹ میسج ہو گیا. اللہ اکبر. مجھے جواب دو, تمہاری والی کہاں جائیں گے؟ اب پوچھئے گا, اب لڑکے آتے ہیں آ کے کہیں گے حضور کوئی رشتہ بتائیے. بھائی کوئی اپنی ذاتیات پہ نہ لے کے جائیے, میں مجلس پڑھ رہا ہوں, اللہ مولا جانتے ہیں, میں صرف مجلس پڑھ رہا ہوں. اگر کسی کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے, اگر پہنچ جائے تو میں پہلے سے ہی معذرت چاہتا ہوں, وہ اپنے اوپر نہ لے. سنیے گا, توجہ سے سنیے گا. حضور وہ کوئی رشتہ بتائیے. اچھا کیسا رشتہ؟ میں نے کہا ہاں وہ ایک رشتہ ہے, ایک صاحب کے یہاں پہ 5 بیٹیاں ہیں. کہا حضور رشتہ بتائیے, لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے جہیز نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. میں نے کہا سنو, فلاں صاحب کے یہاں 5 بیٹیاں ہیں, ان میں سے ایک کے ساتھ تمہارا عقد کرا دیتے, غریب آدمی. کہ نہیں حضور وہ کوئی اکیلی ہو تو بتائیے, لیکن جہیز نہیں چاہیے. اکیلی ہو تو بتائیے لیکن جہیز نہیں چاہیے. کیسی چاہیے؟ اب ریکوائرمنٹ کی بہت طویل فہرست ہے, پتلی ہو, دبلی ہو, خوبصورت ہو, یہ ہو, وہ ہو, ساری چیزیں. اچھا ان شارٹ بتاؤ کیسی چاہیے؟ کہ یہ لگا لو حور. میں نے کہا بہت دور. اب میرا جملہ سن لیجیے گا, جملہ سن لیجیے گا. خدا کی قسم یہ غازی عباس کا پرچم ہے, ممبر اہل بیت پہ ہوں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں حور مزاج ہی خاتون ملے گی, لیکن پہلے خود کو فرشتہ تو بنا لو. فرشتہ تو بنا لو, اس لیے کہ حوریں فرشتوں کے ساتھ رہتی ہے. اب اس کے برعکس, اب دیکھیے گا اس پہ اس سے زیادہ داد آئے گی, کیونکہ اب بات میں دوسری صنف کی کرنے لگا ہوں. اب لڑکیوں سے پوچھئے بیٹا کیسا رشتہ چاہیے, اب وہ بتائیں گی وہ زیادہ لمبی فیملی نہ ہو, سگریٹ نہ پیتا ہو, زیادہ دوست نہ ہو,
باہر زیادہ دیر نہ بیٹھتا کہ ایک لفظ میں بتاؤ کیسا لڑکا چاہیے، کہ وہ فرشتہ فرشتہ۔ اب سنیے گا خدا کی قسم جملہ، میں کہتا ہوں بہن تمہیں فرشتہ ہی ملے گا، لیکن پہلے گھر کو جنت تو بنا لو۔ پہلے گھر کو جنت تو بنا لو، وجہ سنیے گا، پہلے گھر کو جنت تو بنا لو، اس لیے کہ فرشتے جنت میں رہتے ہیں، جہنم میں نہیں۔ ایسے پتہ چلے گا، کردار پہلے تم اپنا طے کرو، اس کے بعد میں دوسرے کے کردار پہ نگاہ کرنا۔ پہلے خود کا کردار تیار کرو، پہلے خود کا کردار بلند کرو۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، جب یہ قیدی زندان شام میں آ گئے تو ایک 4 سال کی بچی ہے جو زندان شام کے دروازے پر بیٹھی رہتی ہے۔ شام میں عبداللہ نامی ایک شخص ہے، اس کی زوجہ، سنیں گے تو بہت دیر تک روئیں گے، بہت دیر تک روئیں گے۔ اس کی زوجہ ہر جمعرات کو نظر امام حسین علیہ السلام دلاتی ہے، ہر جمعرات کو نظر امام حسین علیہ السلام دلاتی ہے۔ جمعرات کا روز تھا، وہ آیا اور آ کر اپنی زوجہ سے کہا کہ اے بی بی، تو ہر جمعرات کو نظر حسین علیہ السلام دلاتی ہے، لیکن اے بی بی آج میں اس نظر کا اصل مستحق دیکھ کر آیا۔ اے بی بی اب تو یہ کھانا اور پانی کہیں اور نہ پہنچانا، اے بی بی آج سے اس بچی کو یہ کھانا اور پانی پہنچانا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کیسی بچی ہے؟ کہ ایک 4 سال کی یتیمہ جو زندان شام میں بیٹھی رہتی ہے، اور زندان شام کے دروازے پر جب بیٹھی رہتی ہے، میں وہاں سے گزرتا ہوں تو اسے آج جب میں نے دیکھا تو اس کے چہرے کو دیکھ کے لگا کہ اگر اسے کھانا اور پانی نہ ملا تو وہ بچی بھوک اور پیاس سے مر جائے گی۔ اے بی بی ذرا جلدی کر، اے بی بی ذرا جلدی کر۔ اس نے بہت جلدی سامان تیار کیا اور ایک خوان سجایا، اس خوان کو لیا اور لے کے کہتی ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گی، میں اس بچی کو یہ کھانا اور پانی دے کر آؤں گی۔ بس جیسے ہی یہ مومنہ اور اس کا شوہر زندان شام کے دروازے پر پہنچا تو پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا، اور قیامت کا جملہ کہا، یہ کہتا ہے کہ تم قیدیوں میں سے تمہارا سردار کون ہے؟ خوشیوں کے قافلے میں کوئی بھی کہہ دیتا ہے کہ میں خوشیوں کا سردار ہوں، لیکن غم کے قافلے میں کون کہے کہ میں قیدیوں کا سردار ہوں؟ لیکن اس کے باوجود بھی ایک بیوی آگے بڑھی، اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بی بی آج میں یہاں سے گزرا تھا، اکثر گزرتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ایک 4 سال کی بچی ہے، ہم اس کے لیے کھانا اور پانی لے کر آئے ہیں۔ وہ بی بی آگے بڑھی اور اس نے آگے بڑھ کے کہا بی بی یہ کھانا لے لو۔ اتنا کہنا تھا، جناب زینب نے کہا پہلے اتنا بتا دے یہ کھانا صدقے کا تو نہیں ہے، یہ کھانا صدقے کا تو نہیں ہے۔ اتنا سنا، اس بی بی نے خوان زمین پہ رکھا اور رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا بی بی تو نے میرے کھانے کی توہین کر دی۔ کا کیا مطلب؟ کہ بی بی یہ صدقہ نہیں ہے، کہ پھر کیا ہے؟ کہ یہ نظر حسین علیہ السلام ہے۔ پر جناب حسین، امام حسین کا نام سنا، جناب زینب تڑپ گئی اور تڑپ کے کہتی ہے بی بی اتنا بتا دے یہ کس حسین کی نظر ہے؟ کہ بی بی اسی حسین کی نظر ہے جو مدینے میں رہتا ہے، جو نبی کا نواسا ہے۔ بھائی امام حسین کا نام سنا، جناب زینب نے کہا بی بی تو حسین کی نظر کیوں دلاتی ہے؟ کہ میں ہر جمعرات کو فاطمہ کے لال کی نظر دلاتی ہوں۔ کہ بی بی کیوں نظر دلاتی ہے؟ کہ جب میں چھوٹی سی تھی، میں مریضہ تھی، مجھے لا علاج مرض تھا، میرا باپ مجھے رسول کی خدمت میں لے کر گیا، میرا باپ مجھے نبی کی خدمت میں لے کے گیا اور لے جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ اس بچی کے حق میں دعا کر دیجئے۔ رسول نے تو دعا نہیں کی، رسول کی برابر میں ایک بچہ بیٹھا تھا،
رسول نے کہا حسین ذرا اس بچی کے حق میں دعا کر دو. حسین نے اپنا ننھا سا دامن پھیلایا, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا, اے پروردگار اس بچی کو ہم مرض میں مبتلا نہ کرنا. اے بی بی اس دن کا دن ہے, اس کے بعد میں لا علاج مرض سے شفا پا گئی. اے بی بی پھر میں مرض میں مبتلا نہیں رہی. میں اس لیے حسین علیہ السلام کی نظر دلاتی ہوں. وہ اتنا سنا جناب زینب دہاڑ مار کے رونے لگی. اس بی بی نے کہا بی بی تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ وہ جناب زینب نے کہا اپنے کلیجے کو تھام لے, جس بچی کے لیے کھانا لے کر آئی ہے یہ اسی حسین غریب کی بچی ہے, اس کا نام سکینہ ہے. کبھی بھی حسین کیا ہوئے, کبھی بھی کربلا میں حسین مارے گئے. اے مومنہ اس اپنے کھانے میں ایک پانی کا اضافہ اور کر لے. کربلا کے میدان میں